أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو اپنی مخلوق کی کمزوریاں بھی پتہ ہیں، اپنی مخلوق کی ضرورتیں بھی پتہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے قوانین مرتب کرتا ہے، ان کو اپنے نبی پر نازل کرتا ہے جو مخلوق کے لیے بہتر ہوں، اور وہ قوانین ایسے قوانین ہوتے ہیں جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق میں نے پیدا کی، ان کی مجبوریوں کا علم مجھ کو ہے، ان کی ضرورتوں کو میں زیادہ جانتا ہوں، کس چیز میں ان کا فائدہ ہے اور کس چیز میں ان کا نقصان ہے یہ مجھے پتہ ہے. اس لیے الا لہ الخلق والامر، قانون میں بناؤں گا، میرے علاوہ کوئی آدمی قانون ساز نہیں، حتیٰ کہ نبی بھی قانون ساز نہیں. وہ قانون پہنچانے والا ہے، بتلانے والا ہے، اس کی تشریح کرنے والا ہے. ضابطہ وہ ہے جو اللہ نے مرتب کیا، جس کو اللہ نے نازل کیا، وہ قانون بن سکتا ہے. مخلوق کا بنایا ہوا قانون چل نہیں سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت حرام ہے. خالق کا قانون مخلوق پر چلے یہ تو صحیح ہے، لیکن مخلوق کا بنایا ہوا قانون مخلوق پر چلے یہ غلط ہے. مخلوق کے بنائے ہوئے قوانین میں غلطی کا امکان ہے، کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں، اٹل، جو کہہ دیا سو کہہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا. اب حضرت عمر کی شان کا، آپ کے مقام اور مرتبے کا کس کو علم نہیں، کس کو اختلاف ہے. آپ نے ایک قانون بنا دیا. پھر مدینے میں گشت کے دوران ایک عورت کے بچے کو دیکھا جو رو رہا ہے.
آپ عورت سے کہتے ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کیوں نہیں کراتی؟ کہا بچہ بھوکا ہے، کہا دودھ پلاؤ، کہا میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے، 2 سال سے پہلے ہی میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے۔ کہا اس کا دودھ کیوں چھڑایا؟ اب اسے پتا نہیں کہ وہ امیر المومنین سے مخاطب ہے، وہ سمجھتی ہے کوئی عام راہگیر ہے، مسافر ہے، وہ بچے کو روتا دیکھ کر اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، وہ اس لیے سوال کر رہا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ امیر المومنین خود مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں۔ کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے خلیفہ عمر نے ایک ظالمانہ قانون بنا دیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا اس کو وظیفہ بیت المال سے نہیں ملے گا۔ اپنی غربت کی وجہ سے وظیفہ پہلے لینے کے لیے میں نے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے ہی چھڑا دیا ہے، اب بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا، مسلمانوں کے گھر میں جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ اب پہلا بنایا ہوا قانون بھی حضرت عمر کا تھا، لیکن حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ قانون صحیح نہیں، لہذا اس قانون میں تبدیلی کرنا پڑی، اس کو تبدیل کر کے نیا قانون لانا پڑا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، اس کو ہماری کمزوریوں کا علم ہے، ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے، اس لیے وہ قانون وہ بناتا ہے جو اٹل ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، جس میں ہمارے لیے نقصان ہے اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست ولی اللہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ننگے پھرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو نہاتے نہیں ہیں، 2-2 انچ میل ان کے جسم پر چڑھی ہوتی ہے، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، نالیوں کے کناروں پر بستے ہیں۔ فرمایا اولیاء اللہ وہ نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے اس قانون کو، ان قوانین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے قانون کیا بنایا؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا، اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قانون ایسا اٹل ہے جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک جگہ فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی ان سے کہہ دو افغیر اللہ ابتغی حکما،
کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں جو میرے فیصلے کرے؟ حکم میں اس کو بناؤں، فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو دوں، وہ میری قسمت کا مالک بنے، قانون ساز وہ بن جائے، اس کے قوانین پر میں عمل کروں؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں حکم تسلیم کروں کہ وہ قانون ساز بنے، اس کے قوانین پر میں عمل کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری مفصلہ، کھول کھول کر احکام بیان کر دیے، کھول کھول کر باتیں بیان کر دیں، توحید بیان کر دی، اپنے نبی کی رسالت بیان کر دی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ وحی تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہو رہی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، جب اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، حق کے ساتھ اتر رہا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نبی کو یہ بات کہہ کر نبی کی امت کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، انصاف کے مطابق حکم اترتا ہے، قانون بدلتا ہے۔ قانون اللہ تعالی پہلے اگر کچھ اور چل رہا ہے اس کو تبدیل کر کے نیا قانون لے کر آتا ہے جو انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے قانون کو، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ مخلوق کا قانون بدلا جا سکتا ہے، مخلوق کا قانون بنایا ہوا غلط ہو سکتا ہے۔ جمہوریت کتاب و سنت کے مقابلے میں غلط قوانین بنا سکتی ہے، لیکن جو قانون اللہ بنا دے اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی چاہے یہ کہتا رہے کہ رجم کی سزا یہ دہشت گردی ہے، یہ وحشت ناک ہے، یہ بڑی سخت سزا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رجم کی سزا مقرر کی ہے، یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے، سچائی پر مبنی ہے، اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حیثیت، بنائے ہوئے اصولوں کی حیثیت، بنائے ہوئے قوانین کی حیثیت کہ اس میں تبدیلی نہیں، باقی تمام قوانین میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اب جو پارلیمنٹ ہم بناتے ہیں اور پارلیمنٹ پھر قوانین مرتب کرتی ہے، اگر کوئی اس کو نہ مانے، حکومت کہتی ہے یہ باغی ہے، آئین کو نہیں مانتا، آئین کو ٹھکرا دیا۔ تمہارے اس آئین کی حیثیت کیا ہے جسے بے نظیر بھٹو نے بنایا؟ تمہارے اس قانون کی حیثیت کیا ہے جس پر نواز شریف نے دستخط کیے؟ تمہارے ان قوانین کو مانتا کون ہے؟ ان پڑھ جاہل لوگ دین کے لحاظ سے اسمبلیوں میں ایم این اے اور سینیٹر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، پیسہ لگا کر سیٹ لے لیتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم مان لیں؟ جیسے ان کے قوانین کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی حجروں میں بنائے ہوئے قوانین کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔
چاہے یہ ابو حنیفہ نے بنائے ہوں، چاہے امام ابو یوسف نے بنائے ہوں، چاہے ان کو مرتب کرنے والے امام محمد اور ظفر ہوں اور حنفیوں کی ائمہ کی ٹیم ہو، اگر یہ قانون اللہ کے قانون کے مقابلے میں آئے گا قابل رد ہے، نہیں مانا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتے سے نبی کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کیا نبی کی گستاخی کرنا جرم ہے؟ کیا وہ قابل گردن زنی ہیں؟ کیا انہیں زمین میں رہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کتاب و سنت اس کے بارے میں بالکل واضح ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من لکعب بن اشرف فإنه آذى اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب بن اشرف کو سنبھالے؟ کون ہے جو کعب بن اشرف کی گردن کو مارے؟ کون ہے جو کعب بن اشرف کو صفحہ ہستی سے مٹائے؟ یہودیوں کا سردار ہے، مالدار ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کون ہے جو کعب بن اشرف کو پکڑے؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کا جرم کیا ہے؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ کو بھی اذیت دی ہے، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی۔ گالی دینا یہ اذیت ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی ماں بہن کی گالی دے، مجھے ایک میسج آیا، اس میں اس نے یہی سوال کیا کہ کعب بن اشرف کو جو قتل کیا ہے اس لیے تو نہیں قتل کیا کہ یہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا۔ حنفیوں نے یہ اعتراض کیا اس آدمی پر کہ کعب بن اشرف یہودی سردار کو جو قتل کیا اس لیے قتل نہیں کیا کہ یہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ کہاں لکھا ہے کہ وہ گالیاں دیتا تھا، گستاخی کرتا تھا؟ گالی دینا گستاخی ہے کہ نہیں؟ اذیت پہنچانا ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکوں کی گالیاں مجھ سے کیسے دور فرما دیں؟ وہ گالیاں دے کر اللہ کے نبی کو اذیت دینا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مکے کے مشرکوں کی گالیاں مجھ سے دور فرما دیں۔ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں مزمم نہیں، میں محمد ہوں۔ اذیت پہنچانا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، گستاخی کرنا، توہین کرنا، یہ تمام چیزیں ایک ہی زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی اس پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ فقام محمد بن مسلمہ، آپ کے ایک جانثار انصاری صحابی محمد ابن مسلمہ کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا آپ یہ چاہتے ہیں ان اقتلہ کہ میں کعب بن اشرف کو قتل کر دوں؟ قال نعم، اللہ کے نبی فرمانے لگے اے محمد ابن مسلمہ میں یہی چاہتا ہوں کہ کعب ابن اشرف کو قتل کر ڈالو۔ بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کو گالی دینے والا، نبی کو اذیت پہنچانے والا، نبی کی گستاخی کرنے والا، نبی کی توہین کرنے والا قابل گردن زنی ہے، اور کوئی بھی شخص اٹھ کر اس کو قتل کر دے اس کا خون معاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ سے جب وہ یہ پوچھتے ہیں اتحب ان اقتلہ،
اے اللہ کے نبی، اس نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں اے محمد، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو قتل کر ڈالو۔ بخاری کی ایک اور حدیث، بدر کے موقع پر عبد الرحمن ابن عوف کے دائیں بائیں دو نوجوان کھڑے، ایک عبد الرحمن ابن عوف سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یا ام هل تعرف ابا جہل، چچا کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کہ جو مکے سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے ابو جہل کون سا ہے، آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ قلت نعم، عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے اے میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ ما حاجتک الیہ، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں تجھے ضرورت کیا پڑی ہے ابو جہل کے بارے میں پوچھنے کی؟ خاص ابو جہل کے بارے میں تو کیوں پوچھ رہا ہے کہ اس پورے لشکر میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ ما حاجتک الیہ یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، وجہ کیا ہے کہ تو ابو جہل کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ قال اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا چچا میں مکے تو گیا نہیں، میں تو مدنی ہوں، مدینے میں رہنے والا ہوں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل میرے رسول کو گالیاں نکالتا۔ یہ دائیں والے نے پوچھا، بائیں والا عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھنے لگا یا عم ارنی ابا جہل، دوسرا اس کا ساتھی کہنے لگا ابو چچا عبد الرحمن، ذرا ابو جہل کو دکھلا دیجئے کہ ابو جہل ان میں سے کون سا ہے۔ یا عم ارنی ابا جہل، فقلت یا ابن اخی وما تصنع بہ، عبد الرحمن جواب میں اپنے بھتیجے سے کہنے لگے، نوجوان سے کہنے لگے اے میرے بھتیجے، وما تصنع بہ، تو ابو جہل کو کہے گا کیا؟ ابو جہل کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو جو پوچھ رہا ہے کہ مجھے دکھاؤ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے۔ قال، وہ نوجوان کہنے لگا آحدت اللہ ان رأیتہ ان اقتلہ او اموت دونہ، کہنے لگا میں نے اللہ تعالی سے یہ عہد کیا ہے ان رأیتہ ان اقتلہ، اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں میں اس کو قتل کر دوں، او اموت دونہ، اگر میں اس کو قتل نہ کر سکوں تو میں اس راستے میں نبی کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کا بدلہ توہین کا لینے کے لیے میں اس راستے میں مارا جاؤں اس کے ہاتھوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بھی زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہوں۔ بخاری کی یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے کہ نبی کو گالیاں دینے والا قابل گردن زنی ہے، نبی کی توہین کرنے والا قابل گردن زنی ہے۔ اس نوجوان کے بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادا حتی یموت العاجل منا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لئن رأیتہ، اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں، لا یفارق سوادی سوادا، تو میرا بدن اس کے بدن سے چمٹ جائے، اس وقت تک جدا نہ ہو، حتی یموت العاجل منا، یا وہ مارا جائے یا میں مارا جاؤں، جس کی قسمت میں موت پہلے لکھی ہوئی ہے، ہم دونوں میں سے ایک مارا جائے تب تو اس سے جدائی ہو سکتی ہے، ورنہ جدائی کی اور کوئی صورت نہیں۔ بخاری کی یہ حدیث بتلاتی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ
یہ تو وہ ہے نا جن میں جرت ہے، ہمت ہے، جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اس ظالم کو قتل کر دیں، لیکن جن میں ہمت نہیں، جا نہیں سکتے وہاں تک، ان کے لیے بخاری کی یہ حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ جب سجدے میں گئے، ابو جہل کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، وہ بھی حرم میں بیٹھا ہوا تھا، کہ تم میں سے کون فلاں قبیلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کر لے آئے، اور جب یہ محمد سجدے میں جائے اس کی کمر پر رکھ دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان تمام لوگوں میں سے سب سے بڑا بدبخت اٹھا، اوجڑی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے، اس نے اوجڑی اٹھا کر اللہ کے نبی کی کمر پر رکھ دی۔ آپ اس بوجھ کی وجہ سے سجدے میں پڑے رہے، سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کمزور لوگوں میں سے تھا جو یہ سارا ظلم، یہ زیادتی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی، میں کمزور سا انسان ان ظالموں کے مقابلے میں کیا کرتا۔ دل میں کڑ ضرور رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے حضرت فاطمہ کو خبر دے دی کہ دشمنوں نے تیرے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے اور تو یہاں گھر میں۔ یہ دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے بابا کے کمر سے وہ بوجھ، وہ گندگی دور کی، اور لگی گالیاں دینے ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے نبی نے نماز اپنی ختم کر لی، سلام پھیر دیا، قال اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش ثلاث مرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا دی، 3 مرتبہ فرمایا یا اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، یا اللہ قریشیوں کو سنبھال لے، یا اللہ قریشیوں سے نبڑ لے۔ یہ اس کمزور انسان کی دعا ہے جو اس وقت ان کے مقابلے میں کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ جیسا اللہ کے نبی نے اس موقع پر بددعا کی ہے، ایسے ہی ہم کمزور مسلمان بددعا کرتے ہیں، یا اللہ امریکی بدماشوں کو پکڑ لے جو تیرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، یا اللہ ان سے نبٹ لے، اس کو سنبھال لے، ان کو ویسے ہی قتل کر جیسے خبیب نے بددعا کی تھی، اللہم اقتلہم بددا، یا اللہ ان کو اللہم احصہم عددا، یا اللہ ان کو ایک ایک کو گن لے، ان بدماشوں کو، چاہے وہ فرانس کے ہوں، یورپ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، یا کسی اور ملک کے ہوں، یا اللہ ان سب کو گن لے، ان کے نام لکھ لے، اپنے فرشتوں سے لکھوا لے، اور اللہ ان سب کو قتل کر دے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، ان کے ملکوں میں رہنے والے ان بدماشوں کو، ان گستاخوں کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا دے، یا اللہ ان کی عمارتوں کو گرا دے، یا اللہ ان کی فوج کو تہس نہس کر دے، یا اللہ ان کی معیشت کو توڑ دے، یا اللہ ان کی معیشت کو برباد کر دے، یا اللہ ہم کمزوروں کی دعا کو سن لے،
جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اور حکومت کے ان کارندوں کے لیے بھی بد دعا ہم کرتے ہیں جو ان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کہیں جاتے ہیں۔ حکومتی عہدیدار بکے ہوئے ہیں، ڈالروں کے بدلوں میں، پاؤنڈ کے بدلوں میں، یورو کے بدلے میں یہ لوگ بکے ہوئے ہیں۔ یہ بھکاری، بھیک مانگنے والے کتے کشکول اپنا ان کے سامنے لیے پھرتے ہیں، ہر حکومت کے صدور اور وزیر اعظم دورے کرتے ہیں، ان کے ممالک میں جا کر بھیک مانگتے ہیں، دے دو دے دو دے دو، مر گئے۔ ثم سما اللہم علیک بأبی جہل، پھر اللہ کے نبی نے نام لیے ایک ایک آدمی کے، فرمایا علیک بأبی جہل، یا اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، وعلیک بعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ، اللہ ربیعہ کے بیٹے عتبہ کو بھی پکڑ لے اور ربیعہ کے بیٹے شیبہ کو بھی پکڑ لے، والولید ابن عتبہ، یا اللہ عتبہ کے بیٹے ولید کو بھی پکڑ لے، وہ امیہ ابن خلف، خلف کے بیٹے امیہ کو بھی پکڑ لے، وہ عقبہ ابن ابی معیط، اور جو بدبخت یہ اوجڑی لے کر آیا تھا یا اللہ اس کو بھی پکڑ لے، وہ عمارہ ابن الولید، اور عمارہ بن ولید کو بھی پکڑ لے۔ قال فوالذی نفسی بیدہ، راوی حدیث بیان کرتا ہے، اس منظر کو دیکھنے والا بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرعى یوم بدر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن جن لوگوں کا اللہ کے نبی نے نام لیا تھا بدر کے میدان میں نے سب کو مرے ہوئے پایا۔ یہ نبی کی بد دعا کی قبولیت تھی کہ اللہ کے نبی نے جن جن کا نام لیا ہے اللہ تعالی نے دنیا میں ہی چند ہی سالوں کے بعد بدر کے میدان میں ان کو مرے ہوئے دکھایا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ساتوں شیطان مرے پڑے تھے۔ ثم صحبوا الى القلیب، قلیب بدر، صحابی بیان کرتا ہے پھر ان کی لاشوں کو کھینچا گیا، گھسیٹا گیا کنویں کی طرف، بدر کے اس کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے، وَأُتْبِعُوا أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً، جو کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں، جنہوں نے میری گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت برسے اس کنویں کے اندر، یہ کنواں ان کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے۔ یہ ہے وہ سزا جو کتاب و سنت میں گستاخ رسول کی موجود ہے۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن کیا کیا جائے ان مولویوں کی اس فقہ کا جو بیٹھ کر انہوں نے حجروں میں لکھی، جس میں گستاخیاں ہی گستاخیاں، توہین ہی توہین، کہیں قرآن کی، کہیں ابو بکر صدیق کی، کہیں محمد الرسول اللہ کی۔ کہتے ہیں یہ قرآن جو حق کے ساتھ اترا، محمد الرسول اللہ پر اترا، جبریل لے کر آیا، 23 سال تک مکے اور مدینے کی گلیوں میں اور حضرت عائشہ کے بستر پر مسجد نبوی میں یہ اترتا رہا۔ اسی قرآن کے بارے میں
ان مولویوں کی فقہ میں لکھا ہوا ہے، کسی آدمی کی نکسیر بہ رہی ہے، اب وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ عَلَى جِبْهَتِهِ وَأَنفِهِ، اس بدبخت نے سورت فاتحہ پیشانی پر لکھی اور اپنی ناک پر لکھی، بالدم، اس خون سے جو بہ رہا ہے۔ نکسیر روکنے کے لیے اس بدبخت نے اپنی پیشانی اور ناک پر سورت فاتحہ لکھ لی، کہتے ہیں جائز ہے۔ پھر بدبختی اور بڑھتی ہے، کہتے ہیں وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا، ایسے ہی سورت فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا بھی جائز ہے۔ یہ ان مولویوں کی کتاب ہے جو ہمارے ملک میں بستے ہیں، جن کو حنفی کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی رد المختار میں پہلی جلد میں یہ حوالہ موجود۔ پھر بھی یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، قرآن کی توہین کرنے کے باوجود پھر بھی یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ کہتے ہیں رجل وضع رجلہ علی المصحف ان کان علی وجہ الاستخفاف، کسی آدمی نے قرآن مجید پر پاؤں رکھ دیا، کہتے ہیں اگر توہین کے لیے اس آدمی نے قرآن پر پاؤں رکھا ہے پھر تو اس کو کافر کہا جائے گا، اور اگر ویسے ہی قرآن پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا پھر اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ قرآن ہے یا بینچ ہے کہ جس پر تو چڑھ رہا ہے؟ یہ اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے جس کو لوح محفوظ میں لا یمسہ الا المطہرون کہ رب کے پاک کیے ہوئے فرشتے اس کو چھوتے ہیں۔ جنبی حالت میں قرآن پڑھنا حرام ہے۔ یہ وہ عزت والی کتاب ہے جو دل کو منور کرتی ہے، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، جس میں روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کی صورت میں ہمارے نبی کے دل میں جمع کیا، اور یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس قرآن پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جانا، کہا میں اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا، کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کفر نہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں لا قذف سائر نسوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکفر، اگر نبی کی ساری بیویوں پر بدکاری کا الزام لگا دیا جائے تب بھی یہ کافر نہیں ہوتا۔ کہہ دیا جائے کہ عائشہ بھی بدکار تھی، زینب بھی بدکارہ تھی، حفصہ بھی، جتنی نبی کی بیویاں ہیں سب بدکارہ تھیں، کہا اس سے یہ کافر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں سب الشیخین لیس بکفر قتل الشیخین لیس بکفر، اگر کوئی ابو بکر اور عمر کو قتل کر دے تب بھی کفر نہیں، ابو بکر اور عمر کو گالیاں نکالے تب بھی کفر نہیں۔ یہ نبی کی بیویوں کی، قرآن کی، نبی کے سسر کی، ابو بکر اور عمر کی، جنتی صحابی کی توہین کرنے کے باوجود مسلمان کے مسلمان۔ آخری حد کہاں انہوں نے کراس کی؟ کہتے ہیں وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ أَوْ زَنَا بِمُسْلِمَةٍ لَا يَنْتَقِضْ عَهْدُهُ، کوئی شخص جو جزیہ دے رہا ہے جزیہ دینے سے انکار کر دے، او قتل مسلمہ، کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے، او زنا بمسلمہ، کسی مسلمان عورت کی بے حرمتی کر ڈالے،
اس سے بدکاری کرے اور سب بن نبیہ یا اللہ کے نبی کو گالیاں دینے لگ جائے، اس ذمہ کا ذمہ نہیں ٹوٹتا. اس کو وہ حق حاصل ہے جو ذمہ کو حقوق حاصل ہیں، اس کو بھی حق حاصل ہے چاہے وہ نبی کو گالیاں دیتا پھرے. کل کا یہ احتجاج اس مذہب سے اعلان برات ہے. عدم اعتماد ہے اس مذہب کے خلاف جو مولویوں نے اپنے حجروں میں بیٹھ کر لکھا. اگر نبی کو گالیاں نکالنا اس سے ذمہ کا ذمہ نہیں ٹوٹتا ہے، پھر کعب بن اشرف کا قتل کرنا کہاں سے جائز تھا؟ ابو جہل کو قتل کرنا کہاں سے جائز تھا؟ کعب بن اشرف یہودی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اس کو قتل کر دو. یہ مذہب جو تم نے بنایا ہے یہ دنیا میں بھی ساتھ نہیں دیتا. اور آج مولوی نکلے ہوئے ہیں، مولوی بھی اس مذہب کو آج ماننے کے لیے تیار نہیں. جس مذہب کے بارے میں ابن حمام بحر الرائق میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں نام یہ بات صحیح ہے. کیا؟ نفس المؤمن، ہر ایمان والے کا دل تمیل الی قول المخالف، یہ مائل ہوتا ہے ہمارے مخالف کے مذہب کے مطابق، اس کے قول کے مطابق. ہمارے مخالف کا مذہب کیا ہے؟ مخالف کون ہے؟ امام شافعی. بحر الرائق والا لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ مومن کا دل مائل ہوتا ہے امام شافعی کے اس قول کی طرف کہ نبی کو گالیاں دینے والے کی گردن کو اڑا دیا جائے. یہ گستاخ رسول ہے. نبی کی توہین کرنے والے کو زمین میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. کہا یہ حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں کہ مومن کا دل اس طرح مائل ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے. لیکن کہتے ہیں فی مسئلۃ السب، یہ ہمارا جو اختلاف حنفیوں اور شافیوں کا آپس میں چل رہا ہے، نبی کو گالیاں دینے کے مسئلے میں جو ہمارا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ ذمہ نہیں ٹوٹتا اس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ قابل گردن زنی ہے. ہمارا جو اختلاف چل رہا ہے، کہتے ہیں مومن کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ امام شافعی سچ فرماتے ہیں. لیکن اتباعنا للمذہب واجب، امام ابن حمام کہتے ہیں لیکن ہمارے مذہب حنفیہ کی اتباع کرنا ہم پر واجب ہے. نبی کی حدیث ٹھیک ہے، امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہے، اور مومن کا دل بھی مائل ہے اس طرف کہ امام شافعی کے اس قول کو قبول کرے. لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں، ہم پر ہمارے مذہب فقہ حنفی کی اتباع واجب ہے. اب یہ گلیوں میں پھرنے والے، سڑکوں پر جلوس نکالنے والے کون ہیں؟ بریلوی بھی، دیوبندی بھی، دونوں حنفی. یہی عدم اطمینان ہے فقہ حنفی پر، یہی عدم اطمینان ہے، عدم اعتماد ہے حجروں میں بیٹھ کر لکھے ہوئے مذہب پر. قیامت کا دن کیا ہوگا؟ یہی دنیا میں واضح ہو گیا کہ آپ اس مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتے. غیرت مند مسلمان جس کا دل یہ کہتا ہو کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل میرے نبی کو گالیاں نکالتا ہے، میں نے اسی دن اللہ سے یہ عہد کر لیا تھا، یا اللہ یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا، یا وہ مرے گا یا میں مروں گا. میں اس کو دیکھ لوں، چچا اگر تو مجھے اسے دکھا دے، میں اسے دیکھ لوں،
میں اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ہم دونوں میں سے ایک آدمی مر نہیں جاتا. اور پھر ان دونوں نوجوانوں نے کر کے دکھایا. عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا کہ تم دونوں کا شکار وہ ہے، وہ دیکھو صفوں کو درست کر رہا. عبد الرحمن کہتے ہیں یہ صفوں میں سے ایسے نکلے جیسے باز عقاب نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، جھپٹے ابو جہل پر اور اس کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر آ گئے. یہ ہے غیرت مند مسلمان. غیرت مند مسلمان فقہ حنفی کے ساتھ اس دنیا میں نہیں چل سکتا. یہ مظاہرے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ مولوی بھی ہیں اور عامی بھی ہیں، امام بھی ہیں اور مقتدی بھی ہیں، سب نے عدم اعتماد کر دیا ہے مذہب حنفی پر کہ تمہارا یہ مسئلہ کتاب و سنت سے ٹکراتا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہاں تو دنیا ہے نا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سے کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس. یا اللہ جو دنیا میں انسان جن ہمیں گمراہ کرنے کا سبب بنے، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ پیر، وہ امام، وہ فقہ حنفیہ کو مرتب کرنے والے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، دکھا ہمیں، ہمارے سامنے لاؤ. ہم کریں گے کیا؟ نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اللہ ہم ان مولویوں پر چڑھیں گے، ان مفتیوں پر چڑھ جائیں گے، ان پر، ان بزرگوں کی ہم پیٹھ پر چڑھیں گے، انہیں قدموں تلے روندیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں کہ ان لوگوں نے ہماری آخرت برباد کر دی تھی. قیامت کے دن اگر آپ اللہ سے یہ کہو انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یا اللہ ہم تو بڑے بڑے مفتیوں کے پیچھے چلتے رہے، اتنی لمبی لمبی پگیں ان کی، دونوں کندھوں کے درمیان انہوں نے چھوڑی ہوئی، اتنی بڑی دستار ان کی، اتنی بڑی گدی ان کی، یا اللہ ہم ان مولویوں ان مفتیوں کے پیچھے چلتے رہے، ان بزرگوں کی بات مانتے رہے. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، مولویوں نے گمراہ کیا. یہ گمراہی ہے کہ نہیں؟ کتاب و سنت ایک طرف، اپنے امام کی فقہ دوسری طرف. کہا فقہ کو ماننا واجب ہے، کتاب و سنت کو ماننا واجب نہیں. بحر الرائق میں امام ابن حمام کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کا وہ قول جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، مومن غیرت مند مومن کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ بات تو یہ 16 میں ٹھیک ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، یہ بات اپنی جگہ پر صحیح، لیکن فقہ حنفیہ کا ماننا واجب ہے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. اس سے بڑی گمراہی اور کون سی ہوگی؟ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی فقہ سامنے رکھی. کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ اے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. یہ جو تمنا وہاں جا کے پیدا ہوئی دل میں، آج پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، جہنم کو بھڑکتا ہوا دیکھ کر، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد جو یہ دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، آج کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تیری نماز حنفی، روزہ تیرا حنفی، نکاح کا طریقہ حنفی، اس مسئلے میں گستاخ رسول کی سزا حنفیت اڑ گئی، اور طلاق کے مسئلے میں حنفیت لپٹ گئی. مولوی بھی، حنفی مولوی بھی، ان کا بیٹا اگر 3 طلاقیں اکٹھی لکھ لے، 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دے، کیا کہیں گے؟ کسی اہل حدیث مولوی سے فتویٰ لکھوا لا.
بابا جی خود لکھ دو، آپ بھی تو مفتی ہیں نا، یہ فتویٰ خود لکھ دو، مسلم کی حدیث اور قرآن کی یہ آیت الطلاق مرتان، یہ اہل حدیث لکھ کر دیتے ہیں نا، آپ کو بھی قرآن کی آیت آتی ہے، مسلم کی حدیث بھی آتی ہے، آپ خود لکھ دو نا۔ کہیں گے نہیں بیٹا ہماری حنفیت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، میں اگر فتویٰ جاری کروں گا حنفیت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ طلاق کے مسئلے میں محمدی حنفیت گئی، لیکن نماز میں حنفی، کہا اس کو بھی بدل، اب حنفیت کی بجائے محمدیت لا۔ حنفیت کو خطرہ کیسے پیدا ہوگا؟ مقتدی کہیں گے مولوی صاحب میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو مرضی کا مسئلہ ہے جس میں بہو گھر آ رہی ہے، بیٹے کا اجڑا ہوا گھر بس رہا ہے، اس مسئلے میں محمدی اور نماز روزے میں حنفی، یہ حنفیت اجڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں فتویٰ نہیں لکھ کے دے سکتا، ہاں کسی اہل حدیث سے لکھ کر لا اور اپنا گھر بسا۔ عدم اطمینان ہے کہ نہیں؟ عدم اعتماد ہے کہ نہیں اس دنیا میں؟ حنفیت کے خلاف کن کا؟ حنفی مولویوں کا، حنفی عوام کا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں چل سکتا، اب تین اکٹھی تین ہو گئی، یہ نہیں چل سکتا، اب وہ چلے گا جو حدیث میں آیا ہے۔ یہ عدم اعتماد ہے اس دنیا میں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو آج سیدھے جنت میں جاتے۔ ارے جنت میں جانا کتنا آسان اور جہنم میں جانا بھی کتنا آسان۔ جنت میں جانے کے لیے آسانی کیا ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، نبی کے پیچھے چلتے جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور جہنم میں جانا کتنا آسان، نبی کو چھوڑ کر چاہے موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے چلو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جنت بھی آپ کے ہاتھ میں اور جہنم بھی آپ کے ہاتھ میں، آپ کا فیصلہ۔ جانا کہاں ہے؟ اگر جنت جانا ہے محمدی بننا پڑے گا، اور محمدی بننا عیب نہیں۔ محمدی بننا عیب ہے؟ حنفی بننا عیب ہے؟ بھئی یہ حنفی کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا حدود اربا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ اپوائنٹمنٹ لیٹر کس نے دیا ہے؟ کوئی ہے ثبوت؟ قرآن میں آیا ہے اس کا نام؟ حدیث میں آیا ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ صحابی رسول ہے؟ کہا نہیں۔ تابعی ہے؟ کہا نہیں، تبع تابعی ہے۔ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی نے لیٹر دیا کہ جاؤ تمہاری امامت کا ڈنکا بجے گا۔ حنفی بننا عیب، محمدی بننا عیب نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ محمدی بننا عیب نہیں، محمدی بننا خوش قسمتی ہے۔ جیسا عبداللہ ابن عباس نے حضرت معاویہ سے کہا تھا، نہ میں علوی نہ میں عثمانی، میں محمدی۔ حنفی بننا عیب ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ محمد کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں، آپ کے فرامین بھرے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان کہ آ رہا ہے جس کا نام کیا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، آ رہا ہے۔ اس کی تو نشانیاں ہی نشانیاں تورات میں، انجیل میں، دوسری کتابوں میں، لیکن اس کی کوئی ایک نشانی کسی کتاب میں نہیں۔ عیب یہ ہے کہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں مسئلہ سمجھو، مولویوں نے بھی آج یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ حنفیت نہیں چل سکتی، جب یہاں نہیں چل سکتی گستاخی والے مسئلے میں، طلاق والے مسئلے میں، قیامت کے دن چلے گی؟ جب دنیا میں فیل تو قیامت تو بڑی سخت ہے، وہاں کیسے پاس ہو جائے گی؟ ہاں محمدیت اللہ کا بنایا ہوا قانون یہاں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اسی لیے ہم آپ کو ہمیشہ یہی تبلیغ کرتے ہیں، کتاب و سنت پر چلو،
قرآن و حدیث کو پکڑو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہی جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس پر کان دھریں، سوچ لیں۔ اگر اخروی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں طریقہ کار یہی ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، دوسرا راستہ بھی کھلا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شیراز صاحب ہمارے پڑوسی ہیں، اس مسجد کے نمازی ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ایک اور ساتھی ہیں، ان کے والد اور بھائی بیمار ہیں، ایک ساتھی کی بیوی بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے، مرکز الدعوت الاسلامیہ کی کتاب کیا ہند میں اسلام صوفیہ نے پھیلایا، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ کیا ہند میں اسلام صوفیہ نے پھیلایا یا محدثین نے پھیلایا؟ شروع سے لوگ اہل حدیث تھے ابتدا میں، یا اہل حدیث بعد میں کہیں آ گئے ہیں، انگریز کی پیداوار ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب انڈیا سے ایک کتاب چھپی تھی، اس کو یہاں مرکز الدعوت الاسلامیہ نے چھپوایا ہے، باہر موجود ہے، ہدیہ اس کا 60 روپے رکھا گیا ہے، جو لینا چاہے لے لے۔ ایک اعلان یہ بھی ہے، خطبہ جمعہ 12 ماہ اگست اور ستمبر 2012 کی DVD دستیاب ہے، درس قرآن یوسف اسروری صاحب کا، وہ بھی دستیاب ہے، جو لینا چاہے باہر سے لے لے۔ کیا یہ احتجاج جہاد میں آتا ہے اور آج یہ جہاد ہم پر فرض ہے نہیں، یا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ احتجاج ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے حرم میں کہا تھا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہم علیک بامریکہ، اللہم علیک باسرائیل، اللہم علیک بعمامہ۔ یہ وہی بد دعا ہے جو اللہ کے نبی نے مکے میں دی تھی یا حضرت خبیب نے دی تھی۔ اس کا حل تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے یا حضرت عمر کی تلوار ہے، وہ تلواریں آج ٹوٹ چکی ہیں مسلمانوں کی، مسلمانوں کے پاس زنگ آلودہ تلواریں ہیں، دھاریں اس کی ختم ہو گئی ہیں، وہ نمونے کے طور پر ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں، سجانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے بھی نہیں۔ لہذا یہ احتجاج کم از کم یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی، ہم بھی اسی طریقے سے بد دعا دیتے ہیں۔ کیا تمام فرقوں میں گستاخ رسول کی سزا موت ہے؟ نہیں، جیسا کہ آپ نے خطبہ جمعہ میں سن لیا کہ حنفیوں کے ہاں اس سے تو ذمہ بھی نہیں ٹوٹتا کسی ذمی کا۔ کیا تمام فرقوں کی کتب میں گستاخ رسول کی سزا موت لکھی ہوئی ہے؟ اس کا جواب خطبہ جمعہ میں موجود ہے۔ قسطوں میں چیز لینا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی سود میں شامل ہے؟ اگر قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ نہ لگے تو یہ سود میں شامل نہیں۔ توہین رسالت کا مرتکب صرف مسلمان ہو سکتا ہے یا غیر مسلم بھی؟ کعب بن اشرف یہودی تھا، غیر مسلم تھا، لہذا ارتکاب کرنے والا غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی، دونوں کی سزا قتل ہے۔ قصر نماز کتنے فاصلے پر شروع ہوتی ہے؟ ایک بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں کام کے لیے رہتا ہے تو کیا وہ نماز قصر پڑھے؟ راستے میں تو وہ نماز قصر پڑھ لے، لیکن جہاں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، دفتر ہے، بزنس کا کوئی پوائنٹ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، وہاں پوری پڑے جا کر۔ وضو کے دوران داڑھی کا خلال کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں یا گر جائیں تو کیا اس پر بھی دم لاگو ہوگا؟ نہیں، دم لاگو نہیں ہوگا۔ احرام سے پہلے اگر جسم پر خوشبو لگا لی جائے تو کوئی عذر نہیں، ٹھیک ہے، لگائی جا سکتی ہے۔ ایک اہل حدیث دکاندار، میں نے اس سے 6000 کا سامان لیا ادھار، اب جب کہ میں اسے پیسے ادا کرنے کیا تو 6600
اس نے وصول کی ہے، یہ 621 زمرے میں آتے ہیں، یہ سود ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا حرام ہے، تو پھر جو لوگ درباروں پہ کھانے دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو کھاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مشرک ہیں یہ لوگ جو نظر و نیاز دیتے ہیں کسی دربار پر جا کر، اور حرام کھاتے ہیں وہ لوگ جو دربار پر پکی ہوئی دیگ جو پیر کے نام کی ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں۔ کنز الایمان کیسی کتاب ہے؟ واہیات کتاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 200 سال پرانے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ باہر سے کتاب لے کر پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا شروع سے اسلام جو ہندوستان میں آیا وہ کون لے کر آئے؟ کتاب و سنت کو ماننے والے یا فقہ حنفی پر چلنے والے جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ تو دماغ کے حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر۔ اس دعا سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو، اس کے حافظے کو تیز کر دے۔ بہائے فرقے کی اصل حیثیت کیا ہے؟ گمراہ فرقہ ہے یہ۔ دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ جس طرح آپ لوگ اہل حدیث ہم حنفیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، باقی لوگ بھی ہمارے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں، مثلا حنبلی، شافعی، مالکی، شیعہ وغیرہ۔ تفصیل سے جواب دیں۔ ہاں، وہ بھی آپ لوگوں کو عقائد کی وجہ سے گمراہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں۔ بدعت کی تعریف کر دیں حدیث کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام جاری کرے گا وہ بدعت کہلاتی ہے، وہ مردود ہے۔ قرآن مجید کی 6665 آیات، صرف ایک آیت ہی ایسی ثابت کر دیں کہ عید منانا بدعت ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ساری صحیح احادیث معاف، ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ عید میلاد منانا بدعت ہے۔ اگر یہی سوال آپ عیسائیوں سے کریں کہ آپ 25 دسمبر کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اس کو آپ غلط ثابت کر دیں، کیا دلیل ہوگی آپ کی؟ بھئی جب اللہ کے نبی نے منایا نہیں، دین مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، اس کے اندر عید میلاد نہیں، باہر کھڑی ہے، اسلام اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا، باہر سے آپ اس کو چمٹے ہوئے ہیں، تو یہ جائز کہاں سے آ گئی؟ نہ صحابہ نے منائی، نہ ائمہ دین نے منائی، جن کا طوق آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہے نا کہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں